قرآن حکیم میں 3 ہی معجزات ہیں جو آپ علیہ السلام کے ذکر ہوئے ہیں، باقی درجنوں آپ کے معجزات بخاری اور مسلم میں آئے ہیں۔ اس میں سے پہلا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے قرآن حکیم، جس کا ذکر 12 آیا، لیکن سورۃ العنکبوت میں کلائمیکس ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، تو کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کی آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں؟ تو یہ آپ کا نمبر 1 معجزہ جو قرآن میں ذکر ہوا، دعوی نبوت والا۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ شق القمر والا واقعہ جو ہم نے یہ سورۃ القمر میں ڈسکس کیا، چاند 2 ٹکڑے ہونے والا۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے الاسراء والمعراج، یعنی راتوں رات آپ کو ایک بہت لمبا سفر کروایا گیا بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک۔ اس رات کے سفر کو کہا جاتا ہے الاسراء، رات کا سفر۔ اور پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کے اوپر 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، اس کو کہا جاتا ہے المعراج۔ تو یہ ہم ویسے عموماً اپنی اردو لنگوسٹک کے اندر واقعہ معراج اسے کہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ 2 حصوں کا مجموعہ ہے، الاسراء والمعراج۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ آپ کا زمینی سفر ہے، یہ الاسراء کہلاتا ہے۔ اور دوسرا آپ کا آسمانی سفر ہے جس کا ذکر پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ النجم کے اندر۔ اس کے علاوہ احادیث میں سورج پلٹانے والا واقعہ بھی موجود ہے، لیکن اس کی صحت کے اوپر کلام ہے، یعنی محدثین کا اتفاق نہیں ہے۔ امام طحاوی ویسے اس کی سند کو صحیح کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دفعہ یعنی نماز چھوٹ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی کی گود میں یعنی سر رکھ کے سو گئے، اس دوران نماز ان کی چھوٹ گئی، اور وہ پھر اسی غم کے عالم میں مطلب انہوں نے رونا شروع کیا، تو ان کے کچھ آنسو نبی علیہ السلام کے رخسار پہ لگے، تو آپ کی آنکھ کھل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو سورج واپس آ گیا۔ اس حدیث کے اوپر کلام ہے، لیکن فی نفسی یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے سورج رکنے والا واقعہ، اس حوالے سے کہ یوشع ابن نون جو کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول ہوئے تھے، جب وہ بیت المقدس کی فتح کے لیے جہاد کر رہے تھے، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جمعے کا دن تھا اور ان کی فتح کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا، اگلا دن ہفتے کا تھا، اور اگر جنگ ہفتے کے دن تک کے لیے پوسٹ پون ہو جاتی تو ہفتے والے دن یہودیوں کے لیے قتال کرنا منع تھا، صرف عبادت کا دن تھا، تو وہ ایک دن کے لیے جنگ روکنی پڑ جاتی اور پھر وہ جنگ اتوار کو کنٹینیو کرنی پڑتی۔ تو اب ظاہر ہے ایک دن کے لیے جنگ رکے تو دشمن کو سنبھلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو یوشع ابن نون نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے لیے سورج کو روک دے، کہ یعنی جو جمعے کا دن ہے ہمارے لیے لمبا کر دے جب تک کہ ہم کافروں پر غلبہ نہ پا لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ شریعت اسلامیہ میں چاہے وہ جیوز اور کرسچنز ہوں یا مسلمان ہوں، مغرب ہوتے ہی اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، تو جمعے کی مغرب سے ہی ہفتے کا دن شروع ہو جاتا تھا ٹل ہفتے کی مغرب تک۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ یوشع ابن نون کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو، اس وقت کے یہودی اور ظاہر مسلمان ہی تھے وہ، جب تک کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا انکار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ تو یہ واقعہ تو مطلب بخاری مسلم دونوں میں، لہٰذا اگر کوئی سورج پر لٹرانے والے معجزے کو یا سورج روکنے والے معجزے کو اللہ کے اذن سے صحیح مانتا ہے تو اس میں کوئی عقیدے کی خرابی والا ایشو نہیں ہے۔ اس طرح کا واقعہ تو بخاری مسلم میں بھی موجود ہے۔